الحمدللہ الحمدللہ القادر القوی ذی الجلال والاکرام الذی شرف الانبیاء بتشریف الخلافۃ علی سائر الانام الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام وعلی آلہ الکرام واصحابہ العظام من یومنا الى یوم القیامہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم درود شریف کا ایک بار نذرانہ پیش کر لیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار اور درود پاک پڑھیں مدینے کی حسین دلکش فضائیں یاد آتی ہیں مدینے کی حسین دلکش فضائیں یاد آتی ہیں مدینے کی حسین دلکش فضائیں یاد آتی ہیں وہ صحرائے مدینہ کی وہ صحرائے مدینہ کی ہوائیں یاد آتی ہیں مدینے کی حسین دلکش فضائیں یاد آتی ہیں مدینے کی حسین دلکش فضائیں یاد آتی ہیں میں مجرم ہوں میرے آقا سہارا اب مجھے دے دو میں مجرم ہوں میرے آقا سہارا اب مجھے دے دو مجھے تو زندگی کی سب خطائیں یاد آتی ہیں مجھے تو زندگی کی سب خطائیں یاد آتی ہیں وہ صحرائے مدینہ کی ہوائیں یاد آتی ہیں مدینے کی حسین دلکش فضائیں یاد جبھی سجدے میں رکھ
مصطفیٰ نے جو دعائیں کی، جب بھی سجدے میں رکھ کر مصطفیٰ نے جو دعائیں کی، میرے پیارے نبی کی وہ دعائیں، میرے پیارے نبی کی وہ دعائیں یاد آتی ہیں، وہ صحرائے مدینہ کی ہوائیں یاد آتی ہیں، مدینے کی ہنسی دلکش فضائیں یاد آتی ہیں، وہ ابوبکر عمر عثمان و حیدر دین کے رہبر، وہ ابوبکر عمر عثمان و حیدر دین کے رہبر، انہیں دیکھو تو آقا کی عطائیں، انہیں دیکھو تو آقا کی عطائیں یاد آتی ہیں، وہ صحرائے مدینہ کی ہوائیں یاد آتی ہیں، مدینے کی ہنسی دلکش فضائیں یاد آتی ہیں، خبیب و خالد و حمزہ بلال و بوذر و سلمان، خبیب و خالد و حمزہ بلال و بوذر و سلمان، نبی کے جان بساروں کی وفائیں یاد آتی ہیں، نبی کے جان نثاروں کی وفائیں یاد آتی ہیں، وہ صحرائے مدینہ کی ہوائیں یاد آتی ہیں، مدینے کی ہنسی دلکش فضائیں یاد آتی ہیں، مقطع سماعت فرمائیں، کرم ہو راشد یا رسول اللہ، کرم ہو راشد عاصی پہ بھی اب یا رسول اللہ، کرم کیا
کی ساری ادائیں یاد آتی ہیں، کرم کے آپ کی ساری ادائیں یاد آتی ہیں، وہ صحرائے مدینہ کی ہوائیں یاد آتی ہیں، مدینے کی ہنسی دلکش فضائیں یاد آتی ہیں۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار اور درود پاک پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم۔ ایک بار اور ہدیہ صلاۃ پیش کر لیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے قرآن کریم کی ایک ایسی سورہ کریمہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کی جو سب کو یاد ہے۔ انا اعطیناک الکوثر۔ یہ کیوں نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی اور کن حالات میں، پہلے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ کسی بھی صورت یا آیت کے نزول کی کوئی نہ کوئی منشا، کسی حکمت کے تحت حضور کے صاحبزادے حضرت قاسم یا حضرت ابراہیم کا وصال ہو گیا، تو اس پر آس ابن وائل وہ اپنی قوم میں آ کر کہتا ہے کہ میں اس وقت اس ابتر کے پاس سے آ رہا ہوں۔ ابتر عرب میں کہتے ہیں اس کو جس کی نسل ختم ہو جائے، گستاخانہ انداز سے، یعنی سرکار کی بارگاہ میں کھلی توہین، میں اس ابتر کے پاس سے آ رہا ہوں۔ تو ابتر عرب میں کس کو کہتے ہیں؟ اس کی نسل ختم ہو جائے۔ تو جب یہ سرکار نے سنا تو حضور کو بڑا صدمہ ہوا، تکلیف پہنچی، سرکار کو صدمہ ہوا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ آپ ذرا دیکھیں کہ تکلیف رسول کو پہنچے اور جواب خود آ گیا۔ یہ ہے اس، اور رب نے فرمایا کہ اے محبوب، آپ اس دشمن اور اس گستاخ کی بےہودہ بکواس سن کر آپ غمگین ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، بکنے دو اس کو، اور اس طرح بکنے والوں کا سلسلہ جاری رہے گا، اور آج بھی جاری ہے، مگر تم پریشان نہ ہو، حملہ تم پر ہوگا، جواب میں دوں گا، تاکہ پوری انسانیت کو جب تمہارا میں دفاع کروں گا اور جواب ملے
تو کسی اور صورت میں نہیں، قرآن کی صورت میں، قرآن کی صورت میں جواب میں دوں گا، مگر وہ میرا جواب قرآن ہوگا۔ تو اے محبوب، اس نے آپ کو ابتر کہا، آپ کیوں غمگین ہوتے ہیں؟ کیوں غمگین ہوتے ہیں؟ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میں نے آپ کو کوثر دے دیا۔ یہ ہے شان نزول، اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ہم نے آپ کو کوثر دے دیا، ہم نے آپ کو کوثر دے دیا۔ جب آپ کے پاس کوثر ہے، اور اس نے ابتر کہا، اس کا جواب قرآن کس سے دے رہا؟ کوثر۔ ہم نے آپ کو کوثر دیا، ہم نے آپ کو کوثر دیا۔ ایک بات بتائیں، یہاں انا ہے، یہ قسم کے قائم مقام جملے کی تاکید کر رہا ہے۔ اس میں خاص یہ، میں نے آپ کو دے دیا، میں نے آپ کو آتیناکا، ہم نے آپ کو۔ اچھا، جب کوئی چیز کسی کو دی جاتی ہے تو دینے کا مطلب کیا ہوا؟ ہبا کر دیا آپ نے، یہی تو مطلب ہوا، ہبا کر دیا، ہبا کر دیا۔ تو مطلب یہ ہوا انا وہبناکا، ہم نے آپ کو ہبا کر دیا۔ اور ہبا کرنے کا مطلب علماء فرماتے ہیں کہ مالک بنا، یعنی جس چیز کو ہم نے آپ کو ہبا کیا، ہبا کرنے کا مطلب مالک بنا دیا۔ تو کیا مطلب؟ اے محبوب، ہم نے تمہیں مالک بنایا، کوثر تمہاری مملوک ہے، تم مالک ہو، کوثر تمہاری مملوک۔ اور جب بات کوثر کی آئی تو خود سرکار نے ایک موقع پر اس سورہ کریمہ کی تلاوت فرمائی، فقال اتدرون ما الکوثر، حضور نے صحابہ سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ حضور نے خود فرمایا کہ وہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا مجھ سے میرے رب نے وعدہ فرمایا، جس کا مجھ سے میرے رب نے وعدہ فرمایا، جو شہد سے زیادہ میٹھی، دودھ سے زیادہ سفید، دودھ سے زیادہ اور مکھن سے زیادہ نرم، اس کے برتن چاندی کے، اس کے دونوں کنارے زبرجد کے، اور وہ آسمان کے تاروں کی گنتی کے برابر۔ اور آخر میں حضور نے فرمایا کہ اس سے جو پیے گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا، اس سے جو پیے گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا، وہ ہے کوثر۔ تو اب کوثر، نہر کوثر یا حوض کوثر، یہ کوثر ہے کیا؟ سرکار نے تو یہ بتا دیا کہ کوثر یہ ہے، جنت میں ایک نہر ہے اور اس کی خصوصیت یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، شہد سے زیادہ میٹھی، دودھ سے زیادہ سفید۔ آپ ذرا دیکھیں، یہ ایسا نہیں کہ ہم اس سے محروم رہیں گے، وہ ہمارا حق ہے، آج نہیں تو کل صحیح۔ لیکن کوثر کیا ہے؟ چنانچہ اس سلسلے میں جب دیکھا گیا تو بعض علماء اس طرح اس کی وضاحت فرماتے ہیں، الکوثر الکثیر من کل شیء، یعنی ہر چیز کی کثرت کوثر، ہر چیز کی کثرت، کوئی بھی چیز ہو، کائنات میں بہت ساری چیزیں ہیں مگر ہر چیز کی کثرت کوثر، ہر چیز کی کثرت، ایک یہ معنی۔ اور دوسرا معنی جو علماء نے بیان کیا کہ کبھی کبھی وقد یقال للرجل السخی، کبھی کبھی مرد سخی کو بھی، سخی انسان کو بھی کہا جاتا ہے کوثر،
جو بہت زیادہ سخی ہو، کوثر، ایک یہ بھی ہوا۔ کچھ لوگوں نے اس طرح سے تکوثر الشیء یعنی کسرا کثرتن متناہیتن، یعنی کسی چیز کی یعنی کثرت کی انتہائی کثرت، مطلب کہ کثرت جہاں پہنچ کر ٹھہر جائے، جب کثرت کا اینڈ، کثرت کا منتہا، یعنی وہ منتہا کمال کہ اب اس کے بعد کچھ نہیں، یعنی کثرت کی انتہا، وہ ہے کوثر۔ اب جو بھی معنی آپ لگاؤ، اے محبوب ہم نے دے دیا، ہر چیز کی کثرت، اے رسول ہم نے آپ کو دے دیا، ہم نے یعنی ہر چیز کی کثرت ہم نے آپ کو دے دیا، تم مالک ہو، مطلب کہ ہر چیز کی کثرت کا خالق میں ہوں، مالک تم ہو، خالق میں ہوں، مالک تم ہو۔ دوستو اب ہر چیز میں بتاؤ وہ کائنات کا کون سا ایسا نقطہ ہے جو چیز میں نہیں؟ ہر چیز کی کثرت، ہر چیز کی کثرت، چاہے علم کی کثرت ہو، چاہے عمل کی کثرت ہو، چاہے حسن کی کثرت ہو، چاہے جمال کی کثرت ہو، چاہے جلال کی کثرت ہو، چاہے تقوی کی کثرت ہو، چاہے رفعت کی کثرت ہو، چاہے عظمت کی کثرت ہو، چاہے شوکت کی کثرت ہو، چاہے بلندی کی کثرت ہو، جو بھی جتنی بھی کثرت کی جتنی صورتیں ہیں، اے محبوب ہم نے آپ کو مالک بنایا، مالک بنایا ہے۔ اب اے مصطفیٰ اب اس کو جو کچھ چاہیے وہ تیری چوکھٹ پر آئے، وہ تیری بارگاہ میں آئے۔ کسی کو علم چاہیے وہ تمہارے در دولت پر آئے، کسی کو عمل چاہیے وہ تمہاری دہلیز پر آئے، کسی کو تقویٰ چاہیے وہ تمہاری بارگاہ میں آئے، کسی کو ذوق بندگی چاہیے تمہاری بارگاہ میں آئے، کسی کو شعور زندگی چاہیے تمہاری بارگاہ میں آئے، کسی کو نورانیت چاہیے تمہاری بارگاہ میں آئے، کسی کو شرافت چاہیے تمہاری بارگاہ میں آئے۔ اے محبوب اب اگر کوئی ترقی کرنا چاہتا ہے تو کامیاب وہی ہوگا جس کے گلے میں تمہاری غلامی کا پٹا ہوگا۔ دیکھو علم کی بنیاد پر لوگ بڑے علم والے تو ہو گئے، مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ علم کی کثرت ہمارے پاس ہے، کثرت ہمارے پاس ہے۔ دوستو قلت کا بھی دعویٰ نہیں کر سکتے، کثرت کی تو بڑی بات، کثرت کی بڑی بات، زیادہ علم والا۔ ایک بات سنو دوستو، یہ علم والے کا معاملہ ایسا ہے، ایک ایسا بھی علم والا ہے جس کا علم اس کو بچا نہیں سکا، علم نہیں بچا سکا، بچا نہیں سکا، اسی لیے پڑھ لکھ کر بے وقوفی نہیں کرنا چاہیے۔ جو علم آپ نے حاصل کیا ہے اس کی حفاظت کی بھی ضرورت ہے۔ جو علم آپ کے پاس ہے، جو تقویٰ محنت سے آپ نے حاصل کیا ہے اس کی حفاظت کے لیے، تو حفاظت کیسے کی جائے؟ وہ رسول کی نسبت، وہ نسبت رسالت، یہی ایک ایسی نسبت ہے کہ جو صرف دنیا ہی میں نہیں قبر میں بھی ساتھ، پل صراط سے گزریں گے وہاں بھی ساتھ، حوض کوثر پر بھی ساتھ، میزان عمل پر بھی ساتھ، عرصہ قیامت میں بھی ساتھ، اور وہ نسبت ہی تو ہے جو گھسیٹ کر ہمیں جنت میں۔ ورنہ دوستو جس عبادت کو آپ اپنے طور پر سمجھتے ہو کہ میں بہت اچھی طرح سے کرتا ہوں، کیا ضروری ہے کہ رب اسے قبول کر لے؟ کیا ضروری ہے؟ اگر وہ قبول کر لے تو اس کا فضل ہے، ہماری عبادتوں کو وہ قبول کر لے اس کا فضل ہے، نہ قبول کرے تو اس کا عدل ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مگر ایک چیز ہے، وہ ہے نسبت،
سب سلامت، علم سلامت، تقوی سلامت، عمل سلامت، سب سلامت، زندگی بھی سلامت، بندگی بھی سلامت۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، ایک باپ، اس کا ایک بیٹا، جب وہ کہیں باہر جاتا ہے تو وہ اپنے ساتھ تحفے لے کر آتا ہے، وہ اپنے بیٹے کے لیے، اور ساتھ میں اس کا ایک دوست بھی ہے اس کے لیے، اور جب وہ آتا ہے تو گھر وہ اس کا بیٹا اور بیٹے کا دوست وہ بھی آتا ہے، تو وہ باپ اپنے بیٹے کو بھی تحفہ دیتا اور اس کے دوست کو بھی، اور پابندی سے۔ اب بیٹا مسلسل تحفہ پاتے پاتے کہیں یہ سوچنے لگے یہ جو مجھے ملتا ہے میرا حق ہے، یہ بڑی غلطی ہے۔ ایسا نہیں، ایسا نہیں، ورنہ ایسا کوئی کرتا ہے؟ لیکن اس کا کیا مطلب کہ باپ دو چیز لایا، ایک بیٹے کو اور ایک بیٹے کے دوست کو۔ بیٹے کو دینا تو سمجھ میں آیا، لیکن دوست کو، اسی لیے یہاں غلطی نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں جو کچھ مل رہا ہے ہماری محنت سے، یاد رکھو اس کائنات میں جتنی نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں یہ محنت سے نہیں، نسبت سے، محنت سے نہیں، محنت سے نہیں، نسبت سے، نسبت، نسبت سلامت تو نعمتیں سلامت، نسبت سلامت عظمتیں سلامت، نسبت سلامت۔ تو باپ کہتا ہے سنو، بے وقوفی نہ کرنا، یہ میں جو تجھے تحفہ دیتا ہوں اس لیے دیتا ہوں کہ تو میرے بیٹے کا دوست ہے، یہ دوستی سلامت رہے گی، تحفہ بھی سلامت رہے گا، تحفہ سلامت۔ اور جس دن دوستی ختم، تحفہ ختم، تو اگر چاہتے ہو کہ عطا کا سلسلہ جاری رہے، عطا کا سلسلہ جاری رہے، تو دوستو دوستی سلامت رہے، دوستی سلامت رہے، یہ دوستی سلامت رہے گی تو عطا کا سلسلہ بھی سلامت رہے گا، دوستی ختم ہو جائے گی، یہ سلسلے عطا بھی بند ہو جائے گا۔ رب بھی یہی چاہتا، رب بھی یہی چاہتا، دوں گا میں، دوں گا میں، دوں گا میں، سب دوں گا، ساری نعمتیں تمہیں عطا کروں گا، مگر محبوب کی نسبت سے، اپنے حبیب کی نسبت سے۔ تو اس نسبت کو ہاتھ سے جانے نہ دینا، ہاتھ سے جانے نہ دینا۔ معلوم ہوا، اسی لیے اے خدا کی بارگاہ تک پہنچنے والوں، اگر خدا کی بارگاہ تک تمہیں جانا ہے تو اسی راستے پر چلو جو راستہ مدینے سے ہو کر گزرنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ چاہے فرشی ہو چاہے عرشی ہو، جن کو جب ضرورت پڑی واسطہ مدینے والا، واسطہ مدینے والا، اس کے بغیر معرفت کا درجہ کوئی طے نہیں کر سکتا، کمالات کی انتہا کو کوئی پہنچ نہیں سکتا، کامیابی کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ میرے دوستو، تو نسبت محمدی سلامت، ہمارا ایمان سلامت، ہمارا علم سلامت، ہمارا تقوی سلامت، ہماری بندگی سلامت، ہماری زندگی سلامت۔ اب بات سمجھ میں آ گئی، تم کہیں بھی رہو، تم کہیں بھی رہو، گھبرانا نہیں، مدینے والا تم سے قریب ہے، مدینے والا تم سے قریب ہے۔ دوستو، ہم اپنے اعمال کی بنیاد پر دور تو ہو جاتے ہیں، مگر سرکار کا کرم دیکھو کہ ہم اپنی بے عملی کی وجہ سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، مگر مدینے والے کا کرم ایسا ہے، وہ قریب ہی قریب، قریب ہی قریب، قریب ہی قریب۔ جہاں ایمان والا وہاں رسول، جہاں مومن وہاں رسول، جہاں مومن وہاں رسول، جہاں اہل اسلام وہاں رسول۔ یاد رکھو، اب آپ
آپ یہ کہیں گے وہاں رسول عقل تو یہ سوال کرتی ہے پھر ہم دیکھتے کیوں نہیں ہیں، ہم دیکھتے کیوں نہیں ہیں؟ جب رسول ہیں تو ہم دیکھتے کیوں نہیں ہیں؟ میرے دوستو، موجودگی کے لیے ہمارا دیکھنا ضروری نہیں ہے، موجودگی کے لیے، کسی کی موجودگی کے لیے ہمارا دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ نے فرشتہ موت کو دیکھا؟ دیکھا؟ حضرت اسرائیل کو دیکھا؟ نہیں دیکھا، مگر مانتے ہو کہ نہیں؟ حضرت اسرائیل موجود ہے کہ نہیں؟ مان لو ورنہ خطرہ۔ کچھ لوگ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ صاحب کیا بتائے، مجبوری ہے، ماننا ہی پڑتا، ورنہ معلوم ہوا بڑھایا اور نکال لیا۔ دیکھا نہیں مگر مان لیا۔ ملائکہ موجود ہے نا، دیکھا؟ حضرت جبریل موجود، دیکھا نہیں۔ اچھا ایک بات بتاؤ دوستو، ہوا بھی تو موجود ہے، ہوا موجود ہے کہ نہیں؟ مگر دیکھا نہیں کسی نے، مگر موجود سب مان رہے ہیں۔ اب اگر ہم کوئی پوچھے کہ ہوا موجود ہے، کیا ثبوت؟ تو ثبوت یہی کو ہم موجود ہیں، ہم موجود ہیں، یہ دلیل ہے کہ ہوا موجود، ہم موجود ہیں، یہ خود دلیل ہے کہ ہوا موجود، ہماری زندگی خود دلیل ہے، ہمارا زندہ رہنا یہ خود دلیل ہے کہ ہوا زندہ ہے، ہمارا حاضر و ناظر رہنا یہ خود دلیل ہے کہ ہوا حاضر و ناظر ہے۔ کیا بات ہے کہ لوگ ہوا کو حاضر و ناظر تو مان رہے ہیں، اور ہوا جس کے اشارے پر چلے، ہوا جس کے اشارے پر چلے، یاد رکھو ہم ہوا کے محتاج، ہم اپنی زندگی کی حفاظت کے لیے ہوا کے محتاج، اور ہوا مصطفیٰ کی محتاج، ہوا رسول عربی کی محتاج۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ تو ہر چیز کی کثرت، ہم نے رسول تمہیں ہر کثرت کا مالک بنایا ہے۔ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں سب کا مالک تو، سب کا مالک، سب کا خالق میں، مالک میرا حبیب، مالک میرا حبیب، کائنات کا خالق میں، مالک میرا حبیب، شمس و قمر چاند سورج کا خالق میں، مالک میرا حبیب، ستاروں کا خالق میں، مالک میرا حبیب، زمین و آسمان کا خالق میں، مالک میرا حبیب، جنت کا خالق میں، مالک میرا حبیب، کوثر کا خالق میں، مالک میرا حبیب، پلسرات کا خالق میں، مالک میرا حبیب، اور میزان عمل کا خالق میں، مالک میرا حبیب، ہر ایک کا، یعنی کیا مطلب؟ عالم کا خالق میں، مالک میرا حبیب۔ یہ محبوب و محب کے درمیان کی بات، یہ محبوب و محب کے درمیان کی بات کا ساری کائنات کا خالق اللہ، مالک رسول اللہ۔ اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے امام احمد رضا کی زبان بول اٹھی، یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ یہاں میرا تیرا نہیں، جو میرا وہ تیرا، جو میرا وہ تیرا، جو تیرا وہ میرا، جو میرا ہو گیا وہ تیرا ہو گیا، جو تیرا ہو گیا اے حبیب وہ میرا ہو گیا، جو تیرے وہ میرے، سب تیرے سب میرے، سب تیرے سب میرے، سارے گنہگار تیرے سارے گنہگار میرے، سارے میرے اے محبوب، جو تیرا وفادار وہ میرا وفادار، جو تیرا اطاعت شیار وہ میرا اطاعت شیار، جو تیری پیروی کر رہا ہے وہ مجھ سے محبت کر رہا ہے، جو تیرا فرما بردار وہ میرا فرما بردار، جو تیرا مطیع وہ میرا مطیع، جو تیرا ابو بکر تیرا ابو بکر میرا، عمر تیرا عمر میرا، عثمان تیرا عثمان میرا، علی تیرا علی میرا، خبیب تیرا خبیب میرا، سارے صحابہ تیرے سارے میرے، یہ اہل سنت تیرے اے محبوب،
تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں، میرا تیرا، میرا تیرا نہیں، میرا تیرا نہیں، تو یہ محبوب میں نے مالک بنایا، اور ایسا مالک بنایا جہاں تیرا میرا نہیں، سب تیرا سب میرا، سب تیرا سب میرا، سب میرا سب تیرا۔ اسی فرق کو کہ خالق میں مالک تو، خالق میں تو جنت کا خالق میں مالک، اسی مالک جنت نے پوچھ لیا، اسی مالک جنت نے پوچھ لیا، پوچھنے والے سے پوچھ لیا، وہ حضرت ربیہ سے پوچھ لیا، سل اے ربیہ جو چاہو پوچھو، جو چاہو سوال کرو، دوسرا آسان ترجمہ جو چاہو مانگ لو، جو چاہو، اچھا یہ جو ہے جو چاہو مانگو، جو چاہو مانگو، یہ کون کہہ سکتا ہے؟ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ آج ہے کوئی اس بھری بزم میں یا اس زمین پر جو یہ کہے جو چاہو مانگو؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ یہ وہی کہہ سکتا ہے جو پاور والا ہو، اقتدار والا ہو، حکومت والا ہو، جو چاہو مانگو، جو چاہو مانگو۔ مگر اس صحابی کی ادا پر قربان جاؤ، جب دیکھا کہ سرکار نے اجازت دے ہی دی جو چاہو مانگو، تو ایک ہی چیز مانگا، اسألک مرافقتک فی الجنہ، جنت نہیں مانگا، توجہ چاہتا ہوں، مانگنے والے نے جنت نہیں مانگا، یہ محبوب جنت نہیں، حضور جب آپ نے پوچھ لیا جو چاہو مانگو تو میں مانتا ہوں، جنت میں آپ کا ساتھ، جنت میں آپ کا، صرف جنت سے مطمئن نہیں ہوئے، ایک بار بتاؤں دوستو، یہ ساتھ جو کہا، ساتھ مانگا، یہ رسول جب آپ نے کہا مانگو تو میں نے ساتھ مانگا، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ربیہ صحابی وہ تو جانتے تھے کہ جنت تو ہمارا مقدر ہے، جنت تو ہمیں ملنی ہے، جنت تو ہمیں ملنی ہی ہے، ساتھ کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اور جب حضور نے پوچھ لیا مانگو، تو یہ اللہ کے رسول جنت میں آپ کا ساتھ، جنت میں آپ کا ساتھ ہمیں چاہیے۔ اور ذرا اقتدار کا پھیلاؤ دیکھو سرکار کے اختیار کا، اوا غیر ذالک، اے ربیہ اس کے سوا اور کچھ چاہیے؟ اس کے سوا، اسی لیے اسی محدثین فرماتے ہیں کہ اگر حضرت ربیہ کونین کی حکومت مانتے تو وہ بھی اللہ کے رسول دیتے، وہ بھی نبی دیتے۔ معلوم ہوا کہ خدا کے سارے خزانوں کا مالک میرا نبی ہے، میرا نبی ہے۔ آپ ذرا سا دیکھیں، سارے خزانوں کا مالک ہے، مگر دوستو خزانوں کا مالک پیٹ پر پتھر، خزانوں کا مالک مدینے میں ٹوٹی چٹائی بستر، خزانوں کا مالک مگر فاقہ، خزانوں کا مالک مگر الفقر و فقری پر فخر، خزانوں کا مالک مگر دوستو ایک بات یاد رکھو، چٹائی ٹوٹی نہ دیکھو، ٹوٹی ہوئی چٹائی کا بستر نہ دیکھو، فاقہ مت دیکھو، مدینے میں ٹوٹی چٹائی پر بیٹھنے والا، کملی کا اوڑھنے والا، پیٹ پر پتھر باندھنے والا، اس کی ادائیں کچھ ایسی تھی، اس کا انداز کچھ ایسا تھا کہ مقام تعریف میں خدا یا ایھا المزمل کے خطاب سے نواز رہا ہے، یا ایھا المدثر کے خطاب سے نوازا جا رہا ہے۔ میرے دوستو یاد رکھو، اسی لیے ہم بستر نہیں دیکھتے ہیں، محبوب داور دیکھتے ہیں، ہم چٹائی کا بستر نہیں دیکھتے ہیں۔ ایک بات بتاؤ دوستو، وہ بستر بھی کیسے خوش نصیب، وہ چٹائی بھی کتنی باعظمت، وہ جس کو رسول سے نسبت ہے، جس کو رسول سے نسبت۔ آپ اندازہ یہ لگائیے، تو معلوم ہوا کہ ایک چیز کو سلامت رکھو، سب سلامت، ایک چیز سلامت سب سلامت، وہ ہے نسبت، وہ ہے نسبت، یہ سلامت تو سب سلامت۔ اب میں آپ بتاؤں، آپ ذرا دیکھیں کہ معاملہ جو کچھ ہوا مکے میں یا مدینے میں،
سرکار کے ساتھ دفاع رب نے کیا. اے محبوب، یہ دشمن تمہاری گستاخی کریں گے، ان کا جواب میں دوں گا، ان کا جواب میں دوں گا، تاکہ قرآن کی شکل میں بندوں تک قانون پہنچے کہ محبوب کی بارگاہ کی عظمت کا عالم کیا ہے، محبوب کا مقام کیا ہے، محبوب کا مقام کیا ہے. دوستو ایک بات بتائیں، مقام ہی سمجھنے میں تو لوگ، مقام سمجھنے کے چکر میں لوگوں نے اتنی محنت کی مگر سمجھ نہیں سکے. مقام محمدی کو سمجھنا چاہا مگر سمجھنے کے قریب تک پہنچے کہ وہاں تک، مگر پھر بھی نہیں سمجھ سکے. آپ سوچیں کہ جواہر البحار میں امام علامہ نبہانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت بایزید بستامی کا ایک قول نقل کرتے ہیں. وہ یہ کہ حضرت بایزید بستامی خود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ میں نے سمندر، معرفت کے سمندر میں غوطہ لگایا. میں صرف مفہوم پیش کروں، میں نے معرفت کے سمندر میں، معرفت کے دریائے معرفت میں نے غوطہ لگایا، اور غوطہ لگانے کے بعد میں نے یہ سوچا کہ رسول کی حقیقت تک میں پہنچ جاؤں. تو میں نے کیا دیکھا، جب پہنچنا چاہا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے اور رسول کے مقام کے درمیان 1000 نور کے پردے، 1000 نور کے پردے. پھر میں ان پردوں کے قریب ہونا چاہا تو جیسے ہی ایک پردے کے قریب ہوا، قریب بھی نہیں تو میں کیا دیکھتا ہوں، میں نے یہ دیکھا کہ اگر میں اس 1000 نور کا پردہ، اگر ایک پردے کے بھی میں قریب اور گیا تو میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا. ایک پردے کے قریب، یہ نہیں کہا وہ پردہ اٹھے، نہیں، ایک پردے کے قریب اگر میں گیا تو میں جل کر اس طرح راکھ ہو جاؤں گا جس طرح سر کا بال آگ میں گر کر بھسم ہو جاتا. آپ سوچیں یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت بایزید بستامی. اور حضرت بایزید بستامی معلوم ہے تو یہ تو ان کا لقب ہے. یہ وہ ہیں جن کے بارے میں علماء نے یہ لکھا اپنی کتابوں میں کہ یہ وہ ذات ہے کہ جس کا نام، ان کا نام جس کو یاد رہے گا اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا. ان کا نام جس کو یاد، تیفور، ان کا نام تیفور ہے، یہ نوٹ کر لو، تیفور ابن عیسیٰ، ان کے والد حضرت عیسیٰ اور ان کا نام تیفور. مستند کتاب کے اندر علماء فرماتے ہیں کہ بایزید بستامی کا نام جس کو یاد رہے گا وہ جنتی. جس کے نام کا یہ اثر کہ نام یاد رہے تو جنت، نام یاد رہے تو وہ جنت میں جائے گا. تو سوچو اس کی ذات کا عالم کیا ہوگا. ایسی ذات والا کیا کہہ رہا ہے کہ اگر میں ایک پردے کے قریب جاؤں تو اس طرح جل کر راکھ ہو جاؤں گا جیسے سر کا بال آگ میں گر کر بھسم ہو جاتا ہے. سوچو دوستو، عارفین کی جماعت کے سرغنہ، اور وہ یہ فرما رہے میں جل جاؤں گا، وہ جل جاؤں گا. آپ سوچیں، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا. آپ سوچیں حضرت جنید بغدادی کا بھی عجیب واقعہ ہے. مدینہ شریف آنے سے پہلے انہوں نے مشق کی. کس بات کی مشق؟ اس بات کی میں اپنی سانس کو کتنی دیر تک روک سکتا ہوں، کتنی دیر تک، جتنی دیر تک مسلسل مشق کرتے رہے. اور انہوں نے کہا کہ میں اتنی دیر سرکار کی بارگاہ میں رہوں گا جتنی دیر میں اپنی سانس کو روکوں گا، جتنی دیر تک میں سانس کو روکوں گا. اور واقعہ یہ کہ حضرت جنید بغدادی جب مدینے پہنچے تو اتنی دیر تک رکے جب تک ان کی سانس رہی رکی، اور جیسے ہی سانس نکالنے کا وقت آیا تو وہیں سے دوڑ لگائی اور حرم کے باہر. یہ وہ بارگاہ ہے جہاں سانس نکالنا بھی بے ادبی ہے، جہاں سانس نکالنا بھی بے ادبی ہے. یہ تو جنید بغدادی سے پوچھو دوستو، ایسی عظمتیں والے، ایسے مقام والے، ان کا عمل دیکھو. اس حساب سے دوستو ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے، ہم تو جاتے ہیں چلے جاتے ہیں.
حضرت جنید بغدادی کو دیکھو، حضرت امام مالک کو دیکھو. آپ ذرا سوچو، مدینہ طیبہ عمر بھر ہے لیکن رفع حاجت کے لیے حرم کی حد کے باہر جاتے تھے. سوچو، اور کھاتے پیتے اتنا تھے کہ رات کے کسی حصے میں مجھے قضاء حاجت کی ضرورت نہ ہو. یہ عمل دیکھو، عمل معلوم ہوا عالم اور ہے، عارف اور ہے، عالم اور ہے، علم اور ہے، عشق اور ہے، عقل اور ہے، عشق اور ہے. میرے دوستو، اسی عقل اور عشق کا موازنہ کرتے ہوئے علامہ اقبال نے بڑی اچھی بات کہی کہ دیکھو عقل کا معاملہ ہے کہ عقل بھی دوڑی، عشق بھی دوڑا، مگر دونوں عجیب عجیب انداز سے دوڑے. عقل ابو علی سینا بن کر دوڑی، عشق مولانا رومی بن کر دوڑا. دونوں ایک ہی منزل کے مسافر تھے، دونوں ایک ہی منزل کے راہی تھے، ایک ہی منزل کے راہی تھے، ایک ہی منزل کے مسافر. عقل بھی دوڑی ابو علی سینا بن کر، عقل دوڑی ابو علی سینا بن کر تاکہ آگے بڑھ کر پردہ اٹھاؤں اور جمال یار دیکھ لوں، جمال یار دیکھ لوں. عقل دوڑی، عقل نے سمجھا ابو علی سینا کی عقل. دوستو، جس کی عقل کی لوگ قسمیں کھاتے ہیں، دوڑی مگر کہ جب محبوب کا جمال دیکھ لوں. مگر معاملہ یہ ہوا کہ محبوب جس اونٹنی پر سوار تھا، جس اونٹنی پر محبوب سوار تھا، اس کے پاؤں کی اٹھنے والی گرد میں عقل گم ہو گئی، اس کے اٹھنے والے پاؤں کی گرد میں گم ہو گئی. مگر عشق کو دیکھیے، عشق آگے بڑھا، پردہ اٹھایا، جمال یار دیکھ لیا، محبوب کا جمال دیکھ لیا، حسن کا نظارہ کر لیا. مگر دوستو، یہ پردہ اور ہے، بایزید کا پردہ اور ہے، یہ پردہ اور ہے. بایزید بستامی جس پردے کی بات کر رہے ہیں، اس پردے تک رسائی تو جبریل امین کی نہیں، جبریل امین کی نہیں، وہ نور کے 1000 پردے. اب ان کی حقیقت کیا ہے وہ بنانے والا جانے یا بننے والا جانے، خدا جانے یا مصطفیٰ جانے. دوستو، یہ جو بشریت اور نورانیت کی باتیں کی جاتی ہیں، ایک بات بتاؤں دوستو، یہ بشریت، جس نے بشریت دیکھی اس نے وہ بشر کی رٹ لگاتا رہا، جس نے نورانیت دیکھی وہ نورانیت کی باتیں کرتا رہا. مگر ایک بات عرض کرتا چلوں، یہ بشریت نہ بشریت مصطفیٰ کا مقام ہے، نہ نورانیت مصطفیٰ کا مقام ہے. بشریت رب نے دی اپنے محبوب کو، بشریت دی تاکہ عالم بشر فیض پا سکے. بشریت خدا نے اس لیے دی تاکہ عالم بشر فیض پا سکے، اور خدا نے اپنے محبوب کو نورانیت اس لیے دی تاکہ عالم نور فیض پا سکے، عالم نور فیض پا سکے. وہ تو عرشیوں کا بھی رسول، فرشیوں کا بھی رسول، جب دونوں کا رسول تو اب دونوں کے لیے الگ الگ چیزوں کی ضرورت ہوئی تو خدا نے بشریت بھی دی، نورانیت بھی دی. اے محبوب، تمہیں نورانیت اس لیے دی کہ عالم نور والے فیض اٹھائے، بشریت اس لیے دی کہ عالم بشر والے فیض اٹھائے. دوستو، اگر خدا صرف اپنے محبوب کو بشریت دیتا تو عالم نور والے محروم ہو جاتے، اگر صرف نورانیت ملتی تو عالم بشر والے محروم ہو جاتے. مگر دوستو، یہاں ٹھہر کر پھر اسی گوشے کی طرف اشارہ کرتا چلوں، نہ بشریت مصطفیٰ کا مقام ہے نہ نورانیت مصطفیٰ کا مقام ہے. یہ بشریت اور نورانیت دونوں رسول کی شان ہے، شان ہے، مقام نہیں ہے. دونوں رسول کی شان ہے، مقام نہیں ہے. مقام مصطفیٰ کا بنانے والا جانے، بننے والا جانے، بنانے والا جانے. دوستو، ایک بات بتاؤں، جس نے صرف بشریت دیکھا وہ بشریت کی بات کرتا رہا، مگر کسی نے آگے بڑھ کر پردہ اٹھایا، نورانیت نظر آئی، نورانیت کی بات کرنے لگا، نورانیت کی بات کرنے لگا. اور یہاں میں ایک اور عرض کرتا ہوں، وہ بھی ٹیپ کا بند ہے. ابو جہل نے بشریت دیکھی، ابو لہب نے بشریت دیکھی تو بشریت کی بات کرتا رہا، مگر جب نگاہ صدیقی سے پردہ ہٹا تو نورانیت دیکھی، انہیں نور نظر آیا. عمر کو نورانیت نظر
نہیں، یہ تو آنکھ آنکھ کا فرق ہے، آنکھ آنکھ کا فرق ہے۔ دوستو، میرے خدا نے اپنے محبوب کو آئینہ بنایا ہے، آئینہ بنایا ہے، اور اس مقام پر صوفیاء کرام یہ فرماتے ہیں آئینہ محمدیت کا دو رخ ہے، آئینہ محمدیت کا دو رخ ہے، ایک خدا کی طرف، ایک بندے کی طرف، ایک خدا کی طرف، ایک بندے کی طرف۔ آئینہ رسالت کا وہ رخ جو بندوں کی طرف ہے، وہ یہ صدا دے رہا ہے انا بشر مثلکم، انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں، مگر آئینہ رسالت کا وہ رخ جو رب کی طرف ہے وہ صدا دے رہا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ میں اپنی طبیعت سے نہیں بولتا ہوں، میں رب کی مشیت سے بولتا ہوں، میں اپنی طبیعت سے نہیں بولتا ہوں، میں اپنے رب کی مشیت سے بولتا ہوں۔ مطلب کیا ہوا؟ وہ رخ جو رب کی طرف ہے وہ آواز یہ دے رہا ہے کہ میری بات وہی ہوتی ہے جو رب کی وحی ہوتی ہے، میری بات وہی ہوتی ہے جو رب کی وحی ہوتی ہے، مجھے اپنی طرح نہ سمجھنا۔ اسی لیے دوستو، یہ جو ایک رخیں ہیں وہ صرف ایک ہی رخ کو دیکھ کے رہ جاتے ہیں، دوسرا رخ دیکھیں کیسے؟ اس کے لیے نظر کی ضرورت ہے، اس کے لیے نظر کی ضرورت ہے، یا کسی نظر والے سے وابستگی کی ضرورت ہے، نظر والے سے وابستگی کی ضرورت ہے۔ تو یہ بشریت، نورانیت۔ ایک بات یہاں عرض کروں، اور کچھ بڑی علمی باتیں آتی چلی جا رہی ہیں۔ حضور نور، تو اب یہاں یہ سوال اٹھائے کہ حضور نور، تو غزوہ احد میں سرکار کا دندان مبارک، دانت شریف، یہ کیوں ٹوٹا؟ خون کیوں نکلا؟ اس لیے کہ نور کے تو دانت ہوتا نہیں، نور سے خون تو نکلتا نہیں۔ مثلا یہ نور ہے کہ نہیں؟ روشنی ہے نا، کہاں اس کے دانت ہے، کہاں اس کے بلڈ ہے؟ دیکھیے سوال کر دیا ہے نا۔ تو نور، اگر رسول نور، تو غزوہ احد میں حضور کا دندان مبارک شہید کیوں ہوا؟ نور کے تو دانت ہوتا نہیں، اور خون بھی نکلا، خون بھی نہیں نکلنا چاہیے۔ اس کا جواب میں مسلم شریف کی ایک روایت سے دوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ سارے فرشتے نوری ہیں، ان کی تخلیق نور سے ہوئی ہے نا۔ اور وہ واقعہ وہ بھی حدیث پاک کے اندر ہے کہ جب حضرت اسرائیل انسانی شکل میں حضرت موسیٰ کی روح کو قبض کرنے کے لیے آئے، انسانی شکل میں، اور کہا اللہ نے مجھے بھیجا کہ آپ کی روح کو نکالنے کے لیے، تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ جلال آ گیا ہے میری روح، تو ایسا تھپڑ مارا حضرت ملک الموت کو کہ آنکھیں باہر نکل آئی۔ یہ حدیث کے الفاظ، حضرت موسیٰ نے ایسا تماچا، نتمن کا لفظ آیا، ایسا تماچا مارا کہ حضرت ملک الموت کی آنکھیں باہر نکل آئی، مگر ٹائر کر بولنا، مارنے والا بھی معصوم اور جس کو مار لگی وہ بھی معصوم، سنبھل کر بولنا۔ معصوم نے معصوم کے ساتھ کچھ کیا، کوئی مذائقہ نہیں، مارا، اب مجھے بتاؤ آنکھ نکل آئی۔ اور حضور کیا فرماتے ہیں؟ خلقت الملائکۃ من نور، یہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے۔ تو جب حضرت موسیٰ نے مارا تو ان کے آنکھ نکلے، کیسے آنکھ نکلی؟ فرشتے تو نوری، فرشتے تو نوری، اور نور کے آنکھ ہوتی نہیں، اور وہاں مارا آنکھ نکلی۔ اسی حدیث سے سمجھ لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ سوچو کہ حضرت اسرائیل، حضرت ملک الموت کو حضرت کلیم نے مارا، آنکھیں نکلی، مگر ان کی نورانیت میں کوئی فرق نہیں آیا، کوئی فرق نہیں آیا۔ نورانیت حضرت اسرائیل کی کوئی فرق نہیں آیا۔ دوستو، جب فرشتہ موت کی نورانیت میں فرق نہیں آیا تو جو فرشتہ موت کا بھی مولا ہے اس کی نورانیت میں فرق کہاں سے آئے گا؟ اس کی نورانیت میں فرق کہاں سے آئے گا؟ اور مسلم شریف کے اندر وہ بھی ہے کہ سرکار فرماتے ہیں
فشرح صدری، میرا سینہ کھولا گیا، معراج کی رات میرا سینہ کھولا گیا، حضرت جبریل آئے، میرے دل کو نکالا، تشت میں رکھا، دل کو تشت میں رکھا، آب زمزم سے دھویا، پھر اندر رکھا، پھر سینے پر ہاتھ پھیرا، پھر مکمل ہو گیا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت جبریل آئے، سرکار کے سینے کو معراج کی رات کھولا، کھولنے کے بعد دل نکالا۔ اب آپ ذرا سوچیں، جبریل امین نے حضور کا سینہ چاک کیا، رسول زندہ، دل نکالا، رسول زندہ، تشت میں رکھا، رسول زندہ، آب زمزم سے دھویا، ٹائم لگا ہوگا، رسول زندہ۔ معلوم ہوا دوستو، سب دل باہر ہے مگر مصطفیٰ زندہ، دل باہر مگر رسول زندہ۔ تو سنو، یہی فرق نبی اور غیر نبی میں ہے کہ ہم اپنی زندگی میں دل کے محتاج ہیں، مگر مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ نبی کا دل ان کا محتاج ہے، دل ان کا محتاج ہے۔ صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بغیر دل کے رسول زندہ، بغیر قلب کے مصطفیٰ زندہ۔ زندگی رسول میں کوئی فرق نہیں آیا، نبی کی حیات میں کوئی فرق نہیں آیا، قلب تشت میں ہے، رسول زندہ ہے، دل باہر ہے، رسول زندہ ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ تو، اب یہاں سے دیکھو، نورانیت کی بات چل پڑی، وہ بھی آپ سے عرض کرتا چلوں، نور اور بشر دونوں رسول کی شان، مگر مقام ایک بھی نہیں، مقام تو خدا جانے، شان دونوں۔ نور کھاتا پیتا نہیں، مگر کسی وقت تو کھا لے، یہ نور کا معجزہ ہے۔ بشر کھائے بنا رہتا نہیں، لیکن کسی وقت نہ کھائے، یہ بشریت کا معجزہ۔ نور چلتا پھرتا نہیں، مگر کسی وقت چل دے، یہ نور کا معجزہ۔ بشر کے لیے چلنا ضروری، مگر کسی وقت نہ چلے، یہ بشر کا معجزہ۔ نور سوتا نہیں، لیکن کسی وقت آرام کر لے، یہ نور کا معجزہ۔ بشر کے لیے سونا ضروری، کسی وقت نہ سوئے، یہ بشر کا معجزہ۔ اب یہاں پر ایک نکتہ عرض کرنا چاہتا ہوں، لکڑی کھاتی نہیں، لکڑی، یہ لکڑی ہے نا، یہ کسی کو کھاتی نہیں، مگر اگر اسی لکڑی کی شکل بدل جائے، لکڑی کھاتی نہیں ہے، مگر یہی لکڑی اگر اژدہا کی شکل اختیار کر لے تو اس کو فرعون کے ساتھ کھانے ہی پڑتے ہیں، فرعون کے ساتھ کھانے ہی پڑتے ہیں۔ تو دوستو، بشریت دیکھ کر دھوکے میں نہیں آنا چاہیے، مگر یاد رکھو یہی دو پیمانے مقرر کیے گئے، کوئی پیمانے نورانیت سے کی بنیاد پر مقام مصطفی کو ناپنا چاہتا ہے، کوئی پیمانے نورانیت کی بنیاد پر مقام محمدی کو تولنا چاہتا ہے، مگر دوستو یہ دونوں پیمانے اس چوکھٹ پر پہنچ کر پارا پارا ہو جاتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستو، محبوب کا مقام کیا ہے؟ بنانے والا جانے، بننے والا جانے۔ تو اے محبوب، ہم نے تمہیں ہر چیز کی کثرت کا مالک بنایا ہے، کثرت کا مالک بنایا ہے۔ مالک ہو تمہیں یہ اختیار ہے، جسے جو چاہو دے دو اور جسے جس چیز سے چاہو منع کر دو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔